آج میں وہ اعلان کر رہا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا تھا کہ یہاں سے وہ جمعیت اکٹھی ہوگی، وہ فوج اکٹھی ہوگی، وہ اجتماعیت اکٹھی ہوگی کہ جو جا کر یروشلم کو فتح کرے گی. پھر کا وہ کلا کما ہوگا، وہ خاتمہ کر دیا جائے گا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی جا کر چھپیں گے، کسی درخت اور پودے کے پیچھے بھی جا کر چھپیں گے، اپنے کسی ٹینک کے پیچھے بھی جا کر چھپیں گے، اپنے کسی میزائل سسٹم کے آگے بھی جا کر چھپیں گے، تو وہ خود بولے گا، کہے گا کہ اے مسلمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. اللہم علمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم انی اسألک بکل اسم سمیت لک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فی سورۃ النساء وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة ظالمی اہلها واجعل لنا من لدنک ولییا واجعل لنا من لدنک نصیرا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو غیرت دلا رہا ہے. آج کے اس وقت کے لیے اللہ نے قرآن میں 1500 سال پہلے ایک آیت لکھ چھوڑی تھی کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا تم عورتوں سے بدتر ہو کر مہندی لگانے والے اور چوڑیاں پہننے والے بن گئے ہو. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا تم میراثیوں اور کنجروں کی طرز پر ناچنے گانے اور ڈھول کی تاپ پر رقص کرنے والے بن گئے ہو. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا تم شراب اور زنا اور جوئے اور مال و دولت کے دلدادہ ہو گئے ہو. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے رستے میں تلواریں لے کر، اسلحہ لے کر، بندوقیں لے کر، یا جو بھی تمہیں سامان جنگ میسر ہو وہ لے کر. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، ان لوگوں کے لیے جو مستضعفین ہیں، جو بے بس کر دیے گئے ہیں. من الرجال، مردوں میں سے. والنساء، اور عورتوں میں سے. والولدان، اور بچوں میں سے، کہ جو کہتے ہیں الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال. الظالم اہلها، کہ جس کے لوگ ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمیں اپنی جانب سے کوئی ساتھی عطا فرما. واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمیں اپنی جانب سے کوئی مددگار نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کے مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے 1500 سال پہلے پری انسٹال کر دیے تھے، پہلے سے نازل کر دیے تھے قرآن میں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ لبیک یا رسول اللہ،
تم دعویٰ کرتے ہو کہ لبیک اللہم لبیک، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں، تم زبانوں سے یہ کہتے ہو کہ ہمارا تن من دھن ناموس رسالت پہ قربان، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ کا ماننے والے ہیں، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خادمین الحرمین الشریفین ہیں، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں کعبۃ اللہ سے محبت ہے، لیکن وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نہیں نکلتے ہو، حالانکہ والمستضعفین، غزہ کے لوگ مظلوم بے بس کر دیے گئے ہیں، فلسطینی مسلمان بے بس کر دیے گئے ہیں، من الرجال، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، والنساء، چاہے عورتوں میں سے ہوں، والولدان، اور ان میں بچے بھی ہیں جن کو زندہ ذبح کیا جا رہا ہے، جن کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ اب تو تم سب نے وہ تصویریں دیکھ لی ہیں کہ جہاں پر وہ ایسے بم گرا رہے ہیں کہ کئی 100 فٹ کی بلندی پہ انسان جا کر زمین پر پٹخ دیے جاتے ہیں، کوئی زندہ نہیں بچتا۔ وہ نہ مظلوموں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ غریبوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ مالداروں کو چھوڑ رہے ہیں، تمہاری بہنوں اور ماؤں کی عزت دری کی جا رہی ہے۔ وما لکم لا تقاتلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی جانیں بچانے کے لیے نہیں نکلتے ہو؟ اور اس وقت میں بات کسی حکمران سے نہیں کر رہا، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری دنیا کے تمام تر حکمران مغلوب کر دیے گئے ہیں، مال و دولت کی ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں، ہمارے تمام تر فوج اور سپہ سالار مغلوب کر دی گئی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایٹم بم اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہونے جا رہا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے الخالد اور الزرار ٹینک غوری میزائل اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے حکمران ان کی بھیک پر پل رہے ہیں، IMF کے قرضوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں چلتا، ان کے کمپرومائزز ہو چکے ہیں، ہمیں کسی حکمران سے امید نہیں ہے۔ عرب کے عرب کے حکمران مال و دولت اور عیاشی کے دلدادہ ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ان میں سے کسی سے امید نہیں ہے، لیکن اے وہ مسلمانوں جو غیرت کا دم بھرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہو، تمہیں اللہ نے 2 ہاتھ 2 پاؤں اللہ نے استطاعت دی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جا کر وہ جنگ نہیں لڑ رہے جو تمہیں لڑنی چاہیے تھی؟ کیا تمہیں بھی اپنا روٹی کپڑا اور مکان سے نکلنے کی فرصت نہیں مل رہی؟ وما لکم لا تقاتلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے ہو؟ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سن لو، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے گھر والے تمہارے ماں باپ، قل ان کان آباؤکم، سورۃ التوبہ سن لو، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہیں تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہیں تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہیں تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہیں تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُونَهَا، اور وہ مال جن کے کم ہونے کا جو کمائے ہوئے تم نے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا وہ تجارت جس کی کمی کی، جس کے اندر گھاٹا پڑنے کا تمہیں خوف ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یا وہ گھر اور بلڈنگیں جن کے اندر تم رہتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو کیا ہے؟ فتربصوا، تو پھر دیکھتے جاؤ،
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یاتی اللہ بامری سے مراد کیا ہے؟ یاتی اللہ بامری سے مراد یہ ہے کہ ایسے نافرمانوں کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی سنت یاد رکھ لیں کہ جب یہ امر ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، حق پہنچ چکا ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ حق کی دعوت کیا ہے، ان کے اوپر ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، قتال فرض ہو چکا ہے، وہ پھر بھی نہ کریں، اللہ کا حکم ان کے اوپر ثابت ہو جائے پھر بھی نہ کریں، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، یعنی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب غزہ کا، فلسطین کا ایک بھی بچہ، ایک بھی عورت، ایک بھی مرد، ایک بھی بوڑھا اور جوان ظلم کا شکار ہوا تو پوری امت مسلمہ کے اوپر جہاد، قتال، جنگ فرض ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے جنگ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ان کے اوپر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے تمام تر، خاص کر مسلمان حکمرانوں کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف علم جہاد، علم قتال، علم جنگ بلند نہیں کیا۔ لہٰذا یہ بات اب نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے عرب کے مسلمان حکمران اور عوام الناس کے اوپر اللہ کا عذاب کے کوڑے برسنا شروع ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلسطین کے لوگ، غزہ کے لوگ بالکل حق پر ہیں، لیکن مظلوم کسی بھی فارم میں ہو، چاہے ان کے اوپر بھی عذاب آ رہا ہو، باقیوں کے اوپر بھی یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکا جائے۔ اس سے سوا یہ سوچے بغیر کہ فلاں کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ مظلوم کے اوپر ظلم کو ہونے سے روکنا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ نہیں روکے گا تو وہ بھی اس ظلم میں شکار ہے، اور ظلم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ سب سے پہلے عرب کے لوگوں کے اوپر ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، بلکہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے اوپر ہو چکا ہے، تمام تر مسلمانوں کے اوپر خصوصاً ہو چکا ہے، اور اب اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غزہ کو انہوں نے باقاعدہ کلینزنگ، ایتھنک کلینزنگ کرنا شروع کر دی، وہاں کے انسانوں کو کاٹ کر ختم کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے باقاعدہ حملہ، امریکہ بحری بیڑا یمن کے ساحل پر پہنچ چکا ہے اور یمن کے اوپر بمباری شروع کر دی ہے۔ عراق اور لیبیا کو وہ پہلے ہی قبضہ کر کے لے چکے ہیں۔ ہم سے شام کے اندر اسرائیل کی مسلسل بمباری جاری ہے، ہر طرف سے عرب ممالک گھیرے جا چکے ہیں، درمیان میں سکویز ہو کر یہ چند ممالک رہ جاتے ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان وغیرہ، اردن، یہ سکویز ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ اب ان کی باری آنے والی ہے اور ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ذریعے ان کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اللہ کے حکم کو نہیں مانا جاتا، اللہ کا حق ثابت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب لے آتا ہے، اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی معاملہ قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کرتا رہا، اور یہی معاملہ اب اہل عرب کے ساتھ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ختم کرنے والا ہے۔ ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی کہ ایک قوم نے اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کی، یعنی بنی اسرائیل۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وباؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ختم نہیں کیا۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بالکل ختم کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ عرب کے مسلمان جنہوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ عطا فرمائے، ان کی زبان میں قرآن اتارا، جن کو کعبۃ اللہ کے متولی بنایا گیا، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے دین سے غداری کی اور قرآن کی سورۃ النساء کی اس آیت کے مصداق مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں نکلے، بلکہ اپنی حکومتیں چمکانے کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے، اپنی عیاشی اور دنیاوی فوائد کے لیے اپنی تمام تر محنتیں صرف کر دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو باقی رکھا تاکہ ان عرب کو مٹا کر رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کا کوڑا ان ظالموں کے ذریعے سے ان کے اوپر برسائے کہ جنہوں نے اللہ کے دین سے غداری کی۔ لہٰذا یہ بنی اسرائیل ہر طرف سے گھیر چکے ہیں، یہ یہودی گھیر چکے ہیں مسلمانوں کو، عرب ورلڈ کو گھیر چکے ہیں۔ اب ان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ باری یہ نہیں کہ صرف عرب تک رہے گی، ایران کے اوپر بھی انہوں نے ڈائریکٹ اپنے تیر، اپنے میزائلز کے ڈائریکشنز کر دیے۔ جس طرح عراق کے اوپر انہوں نے پہلے پابندیاں لگائیں، پھر ان کے اوپر الزامات لگائے، پھر اپنے وفد بھیجنا شروع کیے کہ ہم جا کر وہاں معائنہ کریں گے، نیگوسیشنز تک بات پہنچ گئی۔ ایران میں بھی اب اس تیسرے لیول تک وہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد صرف حملہ کرنا باقی رہ گیا۔ اور پاکستان بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جیسے یہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے، پاکستان کے اندر حملوں کی شدت ہو گئی ہے۔ افغان طالبان کو امریکن گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے۔ اب وہ طالبان یہ نہیں رہے کہ جو یہ پہلے ہوا کرتے تھے ملا عمر والے، بلکہ باقاعدہ امریکہ کے الائی کے طور پر پاکستان کے اوپر مسلسل حملے کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ اور اپنے سو کالڈ خوارج والے جہاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ اپنے تمام تر سلیپنگ سیلز کو سی آئی اے اور موساد اور را نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ پورا بلوچستان، آپ کا کے پی کے تمام علاقے جل رہے ہیں، اور دیر نہیں کہ یہ آگ پھیلتے پھیلتے پنجاب اور سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی پہنچ جائے۔ پاکستان کی باری بھی آ چکی ہے، ہر طرف سے اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنا شروع ہو گئے۔ اب اگر بچت کی صورت ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ جس کسی کے دل میں ایمان کی رائی کے برابر، سوئی کے نکے کے برابر بھی ایمان کی کوئی رمق موجود ہے، تو یہ فیصلہ کر لے وہ کہ میں اپنا تن من دھن قربان کرتا ہوں یا اللہ، اور میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں مظلوموں کی مدد کے لیے نکلوں گا، تو مجھے قبول فرما لے۔ لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جو اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنا شروع ہو گئے ہیں اس سے نکلا جائے، اس سے بچا جائے، اور ایسی جمعیت اور اجتماعیت اور فوج اکٹھی کی جائے کہ جو پھر اس قابل ہو کہ جو دشمن کو ٹکر دے سکے۔ اور اس عذاب کی صورتحال میں وہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی نوح کی صورت میں بھیج دی ہے۔ جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تب بھی ایک ایکسیپشن اللہ ضرور رکھتا ہے، اور وہ ایکسیپشن کیا ہوتی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے کیس میں وہ ایکسیپشن کیا تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ان کی بیوی جو ان کے گھر والوں میں سے تھی لیکن کافروں کا ساتھ دینے والی تھی، لہٰذا اس کو بھی عذاب کا شکار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نکال لیا۔ ایکسیپشن موجود تھی عذاب سے بچنے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا پہ اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ نے انسانوں کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایکسیپشن موجود تھی کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ کر پناہ لے لے گا اس کو پناہ دے دی جائے گی، وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا عذاب کا، لیکن ایکسیپشن موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکالنا تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ایکسیپشن دے دی، پوری قوم کو عذاب سے بچا لیا۔ تو ایکسیپشن آج بھی موجود ہے، وہ کشتی نوح، آج وہ خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قائم کروا دی ہے۔
جو کوئی اس خلافت میں آئے گا، یہاں پہ شامل ہوگا، یہاں پہ ہجرت کرے گا یا کر چکا ہے، وہ امان دے دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ اور یہاں پہ وہ جمعیت اور اجتماعیت اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو یہاں سے بڑھتے بڑھتے پھر اس قابل ہوگی کہ پھر مشرق سے وہ کالے جھنڈے نکلیں گے، جو جا کر حتیٰ تنصبوا بإیلیا، وہ ایلیا میں یروشلم میں جا کر گاڑ دیے جائیں گے۔ پھر کا وہ کلا کما ہوگا، وہ خاتمہ کر دیا جائے گا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی جا کر چھپیں گے، کسی درخت اور پودے کے پیچھے بھی جا کر چھپیں گے، اپنے کسی ٹینک کے پیچھے بھی جا کر چھپیں گے، اپنے کسی میزائل سسٹم کے آگے بھی جا کر چھپیں گے، تو وہ خود بولے گا، کہے گا کہ اے مسلمان، آج کو قتل کر، اس نے تیرے بچوں کو قتل کیا تھا، اس نے تمہاری بہنوں کی عزتیں تار تار کی تھی، اس نے تمہاری ماؤں بہنوں بوڑھوں کو گھروں سے نکالا تھا، ان کے اوپر ظلم کیا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا، آؤ اے مسلمان اس کو قتل کرو، اس کا خاتمہ کرو۔ وہ جمعیت، وہ اجتماعیت، وہ فوج یہاں سے شروع ہوگی اور وہاں جا کر جمع ہوگی۔ آج وہ کالے جھنڈے اللہ نے یہاں پہ گاڑنا شروع کر دیے۔ آج جو اس ایکسیپشن میں آئے گا، اس کشتی نوح میں آئے گا، وہ نجات دے دیا جائے گا، ورنہ ہر ایک کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہر ایک نشان عبرت بنا دیا جائے گا، چاہے وہ اپنے طاقت کے نشے میں اندھا ہو، چاہے وہ مال و دولت کے نشے میں اندھا ہو، چاہے وہ فوج اور سپہ سالاری کے نشے میں اندھا ہو، وہ بھی نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ آج میں وہ اعلان کر رہا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا تھا کہ سراقہ آج دیکھ لے، میں ہوں، صرف میرے ساتھ ابو بکر ہے، تجھے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اے سراقہ میں تجھے اس دن کی نوید دیتا ہوں کہ جس دن کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ وہ کسریٰ، وہ فارس کا بادشاہ، وہ سپر پاور، اس کے کنگن مجھے کیسے پہنائے جائیں گے؟ محمد اور ابو بکر تو خود چھپتے پھر رہے ہیں، صحرا میں چھپ رہے ہیں، ان کو اتنی بڑی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ صرف چند سالوں کے اندر سراقہ کے ساتھ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا، محمد الرسول اللہ کے وہ الفاظ پورے ہوئے، سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے۔ آج میں وہ اعلان کر رہا ہوں، یہ دو چار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں لگتا کہ کل یہاں سے وہ جمعیت اکٹھی ہوگی، وہ فوج اکٹھی ہوگی، وہ اجتماعیت اکٹھی ہوگی کہ جو جا کر یروشلم کو فتح کرے گی، مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائے گی، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے اندر جو ویرانی آ چکی ہوگی اس کو دوبارہ آباد کرے گی، غزوہ ہند کرے گی۔ لیکن یاد رکھ لو اے دنیا کے انسانوں، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ جلد از جلد اس کشتی نوح میں شامل ہو جاؤ۔ اگر نہیں شامل ہوگے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اگر شامل ہوگے تو نجات دیے جاؤ گے، اور نہ صرف نجات دیے جاؤ گے بلکہ افضل ترین لوگوں میں شامل کیا جاؤ گے، ان لوگوں میں شامل کیا جاؤ گے کہ جن کے بارے میں ابو ہریرہ بھی خواہش کرتا تھا کہ اے کاش میں وہ دور دیکھ لیتا کہ جب یہ کالے جھنڈے یہاں سے نکلیں گے، ہند کو فتح کریں گے، پھر وہاں سے نکلیں گے، یروشلم میں گاڑ دیے جائیں گے، پھر وہاں سے نکلیں گے، عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دیں گے۔ کاش میں اس دور کو دیکھ لیتا، ہر اپنا نیا اور پرانا مال بیچ کر ان لوگوں میں شامل ہوتا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا اور ان کو کہتا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میں نے محمد الرسول اللہ کی معیت پائی ہے، اگر اس کشتی نوح میں شامل ہو جاؤ گے تو ان لوگوں میں شامل کر دیے جاؤ گے، ورنہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ اللہ کا عذاب تمہیں گھیرتا جا رہا ہے، گھیرتا جا رہا ہے، مزید گھیرتا جائے گا، گھیرا اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ یا تو اس عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، یا تو ختم کر دیے جاؤ گے، یا پھر دامے درمے سخنے مشکل سے یا آسانی سے تمہیں اس کشتی میں شامل ہونا پڑے گا۔ پھر یہیں سے وہ قافلہ نکلے گا کہ جو جا کر یروشلم میں گڑے گا، پوری دنیا میں امام المہدی کی حکومت قائم کرے گا، ماننے والوں کو امان دی جائے گی، نہ ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ابھی بھی موقع ہے، مان لو، ورنہ نشان عبرت بنا دیے جاؤ گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔